نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننا فی بحر غم مغرق خذ بأیدینا سہل لنا اشکالنا رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي یا نور الافئدۃ والعیون۔ نہایت ہی قابل صد احترام، ذی وقار، ذی احتشام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ دی توفیق نال پچھلے جمعے
حضور سیدنا غوث سمدانی قطب ربانی شہباز لامکانی قندیل نورانی فیض ربانی الشیخ میرا محی الدین عبد القادر جیلانی الگیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ آپ دے تذکرے نال میں تے تساں اپنے قلوب و اذہان نو منور کیتا سی۔ اج بھی انشاءاللہ آپ دی ذات والا ستودہ صفات دے حوالے نال ہی چند باتاں توڑے گوش گزار کرنیاں نے۔ اللہ دے ولی دی کرامات عقیدہ اہل سنت وچ بالکل حق نے اور سچ نے۔ اللہ اپنے پیارے بندیاں نو بڑیاں پاوراں عطا کردہ ہے، بڑیاں طاقتاں عطا کردہ ہے، اور ساڑھے عقیدے دے مطابق نبیاں نو رسولاں نو حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی جنیاں شانہ ملیاں نے او اللہ کریم نے آپ عطا فرمائیاں نے۔ ذاتی شانہ، ذاتی پاوراں، ذاتی طاقتاں، اس ساریاں میرے اللہ دیاں نے۔ اللہ جنوں چاند ہے پھر اپنے فضل نال عطا فرما دیندہ ہے۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے بارے معروف اور مشہور کتابہ اندر درجے کہ آپ قبر دے اندر رہ کے بھی انج ہی تصرف کر دینے جویں زندہ لوگ تصرف کر دینے، یعنی مزار پر انوار دے اندر بھی اللہ نے آپ نو طاقت عطا فرمائی۔ ادا مطلب ہے کہ جیڑا کو ایتھے پکارے اس تے بھی نظر کرم کر دے دے، اور جیڑا اتھے جا کے پکارے اس تے بھی نظر کرم کر دے دے۔ اگر کوئی اللہ تعالیٰ دی طاقت دیتی سمجھ کے اے آکھے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کہ اے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ واسطے میری مدد کرو، تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدد کر دے لے اللہ دی طاقت نال، اللہ دی عطا نال مدد فرمان دے لے۔ ساڑھے بڑا معروف علاقہ ہے شرکپور شریف، سنیں شرکپور شریف، اتھے کہ بہت بڑی ہستی ہوئے نے، حضرت سیدنا میاں شیر محمد شرکپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، جنہاں نو شیر ربانی بھی کیا جانا، اللہ دے شیر ربانی، بڑی باکمال ہستی سن۔ یہ اونا لوگاں اندر شامل نے کہ جنہ دی شان ہے کہ گفتہ اللہ بواد گرچے از حلقوم عبداللہ بواد، کہ بولدا تے اللہ دا بندہ ہی ہے لیکن او دی آواز وچ اللہ دی دتی طاقت ہے۔ حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ آپ دے کول جدوں بھی کوئی مہمان ہوندا سی نا تے آپ دی آتے مبارکہ سی کہ ضیافت بڑی اچھی فرماندے سن، وہ جڑا بھی کھانے دا ٹائم ہوئے بڑا اچھا کھانا دینا۔ آج بھی لنگر چلدا ہے، آج بھی لنگر چلدا ہے شرکپور شریف دربار عالیہ تھے۔ ایک ایسا شخص آ گیا جس تا اے نظریہ نہیں سی کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ آکھیا جائے تے مدد کر دے، اس تا نظریہ نہیں سی۔ آپ نے اپنی بیٹھک اور ڈیوڑی دی بالکل مین جگہ تے لکھوایا سی اتے یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ وہ بطور مہمان آ گیا، عقیدہ اس کا اور تھا، وہ آ گیا۔ آپ نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو کھانا پیش کیا، اس کے پاس بیٹھے، اس کی باتیں سنی، اس سے باتیں کی، بڑے محبت بڑے انداز میں گفتگو ہوتی رہی۔ جب وہ رخصت ہونے لگا مہمان، تو جب وہ سیڑھیاں نیچے اترے نا، سیڑھیاں نیچے اترے
تو آپ کو پتہ ہے کہ جو صوفیاء ہوتے ہیں نا، وہ مہمان کو آنے والے کو کہتے ہیں آپ جناب آگے چلیے، مجھ سے آپ آگے رہیں کیونکہ آپ میرے مہمان ہیں۔ وہ آگے آگے اتر رہا تھا، حضور میاں شیر ربانی رحمت اللہ علیہ پیچھے پیچھے اتر رہے تھے۔ آپ کو پتہ ہے پھر چند سیڑھیوں کا فرق بھی پڑ جاتا ہے۔ وہ سامنے کھڑا ہو کے نا، پیچھے کو اس نے دیکھا، اوپر لکھا ہوا تھا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ اس کا دھیان پڑ گیا، کہنے لگا حضور میں تو آپ کو بڑا پکا اور سچا آدمی سمجھتا ہوں، لیکن آپ نے یہ کیا شرک لکھوایا ہوا ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ آپ نے کیا لکھوایا ہے؟ آپ نے فرمایا تجھے کوئی شک ہے اس میں؟ تجھے کوئی شک ہے اس میں؟ کہنے لگا جناب کیا کریں، ہمیں تو نہیں سمجھ آتی اس بات کی۔ آپ نے فرمایا تو ذرا ادھر کھڑا ہو کے پکار تو صحیح، ادھر کھڑا ہو کے ذرا پکار۔ اس نے پکارا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ۔ فرمایا جو تو شرک مجھے کہہ رہا تھا وہ تو اپنی زبان سے خود ادا کر رہا ہے۔ کمال ہو گئی، تو اپنی زبان سے ادا کر رہا ہے۔ کہنے لگا میں نے تو جو آپ نے کہا وہ کہہ دیا۔ فرمایا پھر ہمیں بھی کسی نے کہا ہوا ہے، جو ہم نے تجھے کہا تو نے کہہ دیا، ہمیں بھی کسی نے کہا ہوا ہے۔ فرمایا تو پکار، اللہ کی دی ہوئی پاور سے وہ سنیں گے بھی اور کرم کے لیے آئیں گے بھی، ذرا پکار۔ اس نے پکارا لیکن بات نہ بنی۔ فرمایا تیری زبان وہ نہیں جس زبان سے نکلے تو وہ آ جائیں، تیری زبان وہ نہیں۔ فرمایا تیرے کہنے پہ نہیں آئے؟ کہنے لگا جی نہیں آئے۔ فرمایا ہن شیر محمد دے کہن تے ویکھی آوندے نے کہ نہیں آوندے؟ ہائے ہائے ہائے، شیر محمد دے کہن تے ہن کرم ہوندا یا نہیں ہوندا؟ اپنی زبان وچوں حضور میاں شیر ربانی شرک پوری رحمت اللہ علیہ نے عرض کیتا یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، اے اللہ دے ولی عبد القادر جیلانی اللہ واسطے میری مدد کرو۔ میرے اللہ نے سارے پردے اٹھا دیتے، میرے اللہ نے سارے حجاب اٹھا دیتے، تے ویکھیا کی حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ سامنے تشریف فرما ہو گئے، سامنے تشریف فرما ہو گئے۔ یہ بات بیان کرنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ جن کو جو پاور دیتا ہے اللہ دیتا ہے، اور اللہ کس کو دے گا یہ اللہ کو پتا ہے۔ مجھ سے پوچھ کے اللہ نے نہیں دینی، یا آپ سے سائن کروا کے اللہ نے نہیں دینی، اللہ کو پتا ہے میرا کون ہے۔ تو پاور ہمیشہ اپنوں کو عطا کی جاتی ہے۔ کس کو؟ اپنوں کو، جو اپنا ہو۔ اور پھر ہمیں حکم کیا دیا؟ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والےو متقی بن جاؤ، اے ایمان والےو متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کرو، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، اور سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ کنہ دے نال ہو جاؤ؟ بولو سچیاں دے نال۔ اب میرا نظریہ سنیے، سچیاں دے نال ہو جاؤ۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نے۔ اچھا بولو، اچھا بولو، اچھا بولو۔ صرف سچے ہی نہیں، صدیق فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سچے نے، حضرت مولا مشکل کشا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ سچے نے، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ سچے نے، حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ سچے نے، حضرت امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ سچے نے۔ پھر آؤ حضرت سیدنا داتا علی حجویری رحمت اللہ علیہ سچے نے۔
حضرت سیدنا خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ سچے نے، حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ سچے نے، حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سچے نے، حضرت خواجہ صابر پیا کلیری رحمت اللہ علیہ یہ سچے نے، تاجدار گولڈا شریف سچے نے، تاجدار چورا شریف یہ بھی سچے نے، تاجدار کمگول شریف یہ بھی سچے نے، تاجدار علی پور سیدہ شریف یہ بھی سچے نے، تاجدار سیال شریف یہ بھی سچے نے، تاجدار بھیرا شریف یہ بھی سچے نے۔ آؤ میرے حضور سیدی معزز اعظم پاکستان مولانا سردار احمد صاحب رحمت اللہ علیہ یہ بھی سچے نے کہ اللہ کا فیصلہ ہے وے اے ایمان والیو تواڈے ذمہ دو ڈیوٹیاں نے، نالے متقی بنو، پرہیزگار بنو، تقوی اختیار کرو، اللہ کو ڈرن والے بنو۔ فرمایا دوجی ڈیوٹی یہ وے یاری جدوں لانی ہے سچیاں دے نال لانی ہے۔ تھوڑا آواز کھولو ذرا ادھر، آواز کھولو، والیوم بتاؤ ادھر۔ یاری جدوں لانی ہے سچیاں نال، تعلق جدوں جوڑنا ہے اچھی بولو کنہاں نال؟ سچیاں دے نال، جڑے ظاہر بھی سچے ہون، باطن بھی سچے ہون، اعلانیاں بھی سچے ہون، جلوت بھی سچی ہوئے، خلوت بھی سچی ہوئے، تے عقیدہ بھی سچا ہو۔ کیا کہا؟ عقیدہ بھی سچا ہوئے، قول اور فعل ادھے بھی اتضاد نہ ہوئے، قول اور فعل ادھے بھی اتضاد نہ ہوئے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کسے پوچھے حضور تسی کتب کے میں بنے تھوڑے سیر تے اللہ نے قطبیت دا تاج سجایا ہے، ایک میں تسی بن گئے ہو؟ فرمایا درست العلم حتی سر تو کتبہ، فرمایا میں علم دین نہ پڑھیا میرے اللہ نے میں کتب بنا دیتا ہے۔ جی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ سچ فرمایا نا، علم و بات جو کرے فقیری کافر مرے دیوانہ ہوں۔ فقیری انج نہیں ہوندی کہ بندہ چٹا نہ پاڑ ہوئے، دین دا پتہ ہی نہ ہوئے، نہ غسل دا پتہ، نہ وضو دا پتہ، نہ نماز دا پتہ، نہ روزے دا پتہ، نہ فرائض دا پتہ، نہ واجبات دا پتہ، نہ سنتاں دا پتہ، نہ نوافل دا پتہ، کسے شے دا پتہ نہیں، نماز دی نیت دا نہیں پتہ، نماز دی ادائیگی دا نہیں پتہ، حتیٰ کہ استنجے دا نہیں پتہ، تو بندہ فقیر ہو جائے۔ یہ فقر اتنا آسان نہیں، اتنا آسان نہیں، یہ تو علم دین حاصل کرنا پڑتا ہے، پھر قرآن کو سمجھنا پڑتا ہے، حدیث کو سمجھنا پڑتا ہے، فقہ کو سمجھنا پڑتا ہے۔ کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، اللہ جدے واسطے بلائی دا ارادہ کردا ہے، اللہ جدے واسطے بلائی دا ارادہ کردا ہے، اللہ جدے واسطے بلائی دا ارادہ کردا ہے، میرا اللہ انہوں دین دی سمجھ عطا کردا ہے، انہوں دین دی سمجھ عطا کردا ہے، انہوں پتہ لگدا قرآن کی ہے، انہوں پتہ لگدا حدیث کی ہے، انہوں پتہ لگدا فقہ کی ہے، انہوں پتہ لگدا اصول تفسیر کی ہے، انہوں پتہ لگدا اصول حدیث کی ہے۔ جنہ چر دین دا طالب علم نہ بنے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا جدو بندہ علم دین پڑھنے واسطے اپنے گھر وچوں نکلدا ہے، مدرسے والا ہوندا ہے، اساتذہ کرام دے سامنے اپنے ذہن تلمس طے کرنے واسطے آوندا ہے، علم دین حاصل کرنے واسطے آوندا ہے، قرآن سمجھن واسطے آوندا ہے، حدیث سمجھن واسطے آوندا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا او دے پیراں تھلے اللہ دے فرشتے اپنے پر بچھاندے نے۔ نہیں سمجھ آئی حدیث؟ نہیں کوئی نہیں سمجھ آئی حدیث، سمجھ نہیں آئی تو میں ریپیٹ کر دینا، دوبارہ کہہ دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑے ویلے کوئی بچہ علم دین حاصل کرنے واسطے کروں نکلدا ہے، او دے پیراں تھلے اللہ دے فرشتے اپنے پر وچھاندے نے، او دے پیراں تھلے اللہ دے فرشتے اپنے پر وچھاندے نے۔ تے جدوں بچہ جے عالم دین نہیں بنیا، اجے تے پڑھن واسطے آیا ہے، مدرسے وچ آیا ہے، اجے 9 سال پڑھے گا یا 10 سال پڑھے گا یا 11 سال پڑھے گا یا 12 سال پڑھے گا، وہ عالم ربانی بنے گا، علم دین حاصل کرے گا، پھر اللہ دا قرب پائے گا، علم دین حاصل
حاصل کرے گا، بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا قرب حاصل ہوئے گا، وہ علم دین حاصل کرے گا۔ اجے بچائے اجے چل کے آندا ہے پیا، اجے او دے بڑے سال نے مکمل اپنی کورس کرن دے اندر، اپنا پورا درس مکمل کرن دے اندر، اپنی سٹڈی مکمل کرن دے اندر، یہ سارے کورس دینیا جڑے نے، قرآن دا کورس جڑا کردا ہے اصول تفسیر دے طور تے یا اصول حدیث دے طور تے جتنا بھی پڑھدا جاندا ہے، فرمایا او دے قدماں تھلے اللہ دے فرشتے اپنے پر بچھاندے نے، اجے پڑھن واسطے آیا ہے، اجے عالم دین نہیں بنیا، اجے اینا مقام بچے نو اللہ نے عطا کر دیتا ہے تے جدوں مکمل حافظ قرآن بھی بن جائے، عالم دین بھی بن جائے، پھر او دے مقام کی ہوئے گا، او دا شان کی ہوئے گا، او دی عظمت کی ہوئے گی۔ جڑے ویلے بندہ پڑھ کے وقت دا غوث بن جائے، پھر عبدالقادر جیلانی ہوئے، پڑھ کے علم دین غوث اعظم بن جائے، پھر او دا کی مقام اللہ دی بارگاہ وچ ہوئے گا۔ اجے تے چھوٹا بچہ ہے، پڑھن واسطے نکلے آئے، پیراں تھلے اللہ دے فرشتے پر وچھاندے نے پے، تے پھر جدو مکمل پڑھ گیا ہے، حضور کتب کے میں بنے ہوں، فرمایا درست العلم حتی سرتو کتبہ، میں انہا علم دین پڑھیا ہے، علم دین پڑھ دیاں اللہ نے میرے سر تے کتبیت دا تاج سجا دیتا ہے۔ جی تے مدرسے دے اندر پڑھن واسطے آوندے نے تے پوچھن والے نے پوچھیا حضور تانوں کیویں علم ہویا ہے؟ تسی اللہ دے پیارے ولی ہو، اللہ دے پیارے بندے ہو، صالح برگزیدہ بندے ہو، تانوں اپنی ولایت دا کدوں علم ہویا ہے؟ آپ نے فرمایا جڑے ویلے میں مدرسے دے اندر آوندا سا پڑھن واسطے، میرے سجے بھی فرشتے چلدے نے، میرے کھبے بھی فرشتے چلدے نے، میرے پیچھے بھی فرشتے چلدے نے، ایک فرشتہ اندر آوندا ہے مدرسے دے اندر آ کے اعلان کردا ہے، او بچیو جگہ خالی کر دیو، اللہ دا ولی عبدالقادر آ گیا ہے۔ روچی بولو نا سبحان اللہ۔ بچیو جگہ خالی کر دیو، اللہ دا ولی عبدالقادر آ گیا ہے۔ کتنا خوبصورت نام ہے عبدالقادر، عبدالقادر۔ پھر بچہ عام نہیں جنہوں اللہ نے اپنا ولی بنایا ہے، یہ ولی ہوئے جڑا مادر زاد ولی ہے، بن کے آیا ہے، آ کے نہیں بنیا، ولی بن کے آیا ہے۔ ماں دے شکم اندر سی تے ولی سی، ماں دی گودی وچ آیا ہے تے اللہ دا ولی پیدا ہویا ہے۔ کیا سمجھے؟ تے انہیں آلہ گرانے دے اندر آئے نے، انہیں سچے تے سچے تے اچھے گرانے اندر آئے نے، جنہ دی شان گرانے دیئے وے اور غوث پاک دی اپنی شان ہے وے۔ نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، مل کے ذرا کو نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، نبی نانا علی بابا تے اماں نبی نانا علی بابا تے اماں، نبی نانا علی بابا علی بابا، نبی نانا نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا، نبی نانا علی بابا تے اماں فاطمہ زہرا،
ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم کا ہے اچا سب زمانے ہے اچا سب زمانے تو گرانا غوث اعظم کا ہے اچا سب اللہ تعالیٰ اپنے ولی نو پاور عطا کردا ہے، یہ طاقت عطا کردا ہے، پھر جدوں زبان وچوں کر دے وے میرا اللہ پورا کر دیندا ہے۔ او دی وجہ اے وے اللہ دے ولیوں نے جنہاں اپنی مرضی ساری زندگی اپنے اللہ دی مرضی تے قربان کر دیتی ہے۔ بڑا مشہور جملہ ہے میرا، پھر جو او آندا ہے اے کرتے رہندے نے، پھر جو اے آندے نے مولا بھی کر دیندا ہے۔ ہاں ہاں سبحان اللہ یار جو او آندا ہے اے کر دے تے جو اے آندے نے پھر مولا بھی کردا ہے، نہ نہیں کردا سونا رب نہ نہیں کردا، پیارے جو ہے اپنے جو ہے محبوب جو ہے، بلکہ اور ایک جملہ آکھاں دوست جو ہے، ولی دا معنی دوست ہے نا، دوست جو ہے۔ اس سے میں ایک چھوٹی جی مثال دیا، بہجت الاسرار دے اندر امام شتنوفی رحمت اللہ علیہ اس روایت نے لے آئے نے کہ ایک بزرگ سن، آپ دے سب تو پہلے خادم غوث اعظم رضی اللہ عنہ سب تو پہلے خادم حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا پورا نام نہیں سن لیندے، پورا نام انہوں دا پورا نام سی الشیخ ابو عبداللہ محمد بن الفتح الحروی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، مکمل نام سی۔ لیکن جدوں بھی غوث پاک پکار دے سن آندے سن محمد الطویل، محمد الطویل، جدوں پکارنا اسنانا پکارنا کہنے لگا حضور طویل دا مطلب ہے لمبا، تو میں تے سارے تو چھوٹا، میں تے سارے چھوٹا، تے حضور تسی میں محمد طویل کیوں آندے، محمد طویل کیوں آندے ہو، میں تے چھوٹا سارے نالوں۔ آپ نے فرمایا میری نگاہ دیکھ رہی ہے کہ تیری عمر بہت ہوگی، تو طویل العمر ہوگا اور طویل الاسفار ہوگا، سفر اسفار، کہ تجھے سفر بہت زیادہ کرنے پڑیں گے اور تیری عمر بہت لمبی ہوگی، تیری عمر بہت لمبی ہوگی۔ آندہ میں انتظار کرتا رہا کہ وینیاں کنی عمر ہوندی ہے، 60 سال ہوندی ہے، 70 سال ہوندی ہے، 80 سال ہوندی ہے، 90 سال ہوندی ہے، 100 سال ہوندی ہے، 125 سال ہوندی ہے۔ روایت اندر آندا ہے کہ اللہ نے محمد الطویل رحمت اللہ علیہ نے عمر دیتی 137 سال، کھنی دیتی 100 سارے بولو 137 سال، تے سفر انہیں کیتے حتیٰ کہ کو کاف دیاں وادیاں تک گئے، انہیں سفر کیتے تے اللہ دا ولی ہے جو منہ آکھیا میرے اللہ نے نہ نہیں کیتی رد نہیں کیتا، میرے اللہ نے منہ نکلیا پورا کر دیتا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے اے بیٹے نے انہاں دیا رگاں دے اندر خون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کہہ لو ان نسل رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اے اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہاں دے رگاں دے اندر رگو ریشے دے اندر حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے شیر دی تاثیر موجود ہے۔ انہاں نو
میرے اللہ نے اینا مقام عطا فرمایا ہے جڑے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی آل تے اولاد تے نسل ویچنے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نو میرے اللہ نے کی شان دیتا ہوئے گا جو منہ کر دینے میرا اللہ پورا کر دینا ہے جو ارادہ کر دینے میرا اللہ پورا کر دینا ہے پھر مینوں یہ کہنا پڑے گا کہ یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم گل سنو آہستہ نہیں پڑھنا آہستہ نہیں پڑھنا پورے ذوق نہ پڑھنا پورے مزے نال پورے ذوق نال مل کے رہا کو یہ شان ہے خدمت گاروں کی یہ شان ہے خدمت گاروں کی سردار کا عالم گا سردار کا عالم ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا عالم کیا ہوگا سردار کا گاجی سردار کا عالم گا ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے بن دیکھے ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو دیدار کا عالم گا دیدار کا عالم گا جی دیدار کا عالم ہوگا دیدار کا عالم آج لوگ بڑیاں گلاں کر دینے آندے نے سنی آندے نے ڈوبا بیڑا تارے آرے میں کیا اللہ دے ولی واسطے کیڑا یا اکھائے میرا اللہ جدو اپنی قدرت کاملہ دے نال اپنے بندے دے مہربان ہو جائے تے ڈوبا بیڑا تے اکھائی کوئی نہیں اے تے چاند تے ڈوبا سورج بھی واپس آ جانا چاند تے سورج رک بھی جاندہ ہے او سورجا میں عظمت اہل بیت پیا بیان کرنا ذرا رک جائیں پوری گل کرنا مقصد نہیں ورنہ بقیہ ٹائم اس سے روایت تے لگ جائے گا یہ پڑھنا ہوئے تے جواہر العقدین امام سمہودی رحمت اللہ علیہ پڑھ لو یہ پڑھنی ہوئے تذکرۃ الخواص سبت ابن جوزی رحمت اللہ علیہ وہ پڑھی جا سکتی ہے دعاں اندر موجود ہے او جدوں بیان کرن والا بیان پیا کردا ہے عظمت اہل بیت تے سورج ڈوبدا ہے ویکھیا سورج ڈوبن لگا لوکاں نے مغرب دی نماز قائم کرنی ہے انہاں کیا سورجا تینوں پتہ ہے میں کناں دیاں شاناں پیا بیان کرنا ذرا ٹھہر جا ذرا رک جا سورج اوتھے ہی ٹھہر گیا ہے محفل ختم ہوئی ہے پھر سورج غروب ہو گیا ہے پوری بات بیان کرنا مقصد نہیں گل سمجھ آ گئی چاند تے اللہ میرا انجوی کرم فرما لیندہ ہے کوئی یار کوئی دوست اپنے دوستی کنڈ نہیں لگن دینا میرا اللہ جدو کسی نال پیار کردہ ہے بخاری شریف دی حدیث الفاظ میں والائن سالانی لوت ینہو میرا بندہ جدو بھی منگدا ہے میں ضرور بھی ضرور اس نو عطا کر دینا جدو پناہ منگدا ہے میں پناہ بھی عطا کر دینا اپنے
زبان اندر اللہ اینی تسہیر عطا کردا ہے تذکرہ چکے غوثیت ماب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامعہ مسجد بغداد دے اندر جس ویلے خطبہ ارشاد فرمان دے سن واضح و نصیحت کر دے سن درس و تدریس کر دے سن آپ دا باز سنن واسطے 70 ہزار دا مجمع ہوندا رہیا ہے بیٹھنا پڑے آرام دے نال پھر اللہ نے آپ دے مجمع دے اندر آپ دا روب اتنا عطا فرمایا سی مجالے کسے نو کھانسی آ جائے جی نہ کھانسی کرنی ہے نہ کھنکار نہ ہے نہ آواز کڈنی ہے کچھ بھی نہیں کرنا چپ کر کے واز سننا ہے حضرت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ دا حتیٰ کہ ایک چیل اڑدی جا رہی ہے فضا وچ وہ اپنا شور چون چون اپنی بولی بول دی ہے چین چین کر دی ہے پئی آپ دا تیان پہ گیا فرمایا نی ہوائے عبدالقادر تقریر پیا کر دائے اے اپنی بولی بول دیئے پئی انہوں پتہ نہیں غوث اعظم پہ گفتگو کر دے نے اے ہوائے جلدی کر اے دے 2 ٹکڑے کر زمین تے سوٹ ہوا چھری بن گئی کٹیا گردن کتے تڑ کتے سر کتے تڑپ گئی مر گئی جس ویلے واز ختم ہویا فرمایا میرے مریدو آؤ میرے نالو چیل دا ویکھیے کی بنیا ہے چیل دا ویکھیے کی بنیا ہے جس ویلے گئے ویکھیا سر کتے تڑ کتے تے فرمایا میرے مریدو لیاؤ ذرا میں نو پکڑا دیو سر بھی پکڑیا تر بھی پکڑیا اللہ دے ولی نے کی کیتا ہے اللہ دی دیتی ہوئی طاقت دے نال اللہ دی عطا دے نال اللہ دا نام لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ شریف پڑھی دوانو جوڑیا فرمایا تینوں مارنا مقصد نہیں سی تینوں ہلاک کرنا مقصد نہیں سی مقصد ہے سی جدو قرآن و حدیث کا خطبہ ہو رہا ہوئے واز ہو رہا ہوئے عبدالقادر جیلانی لوگاں دے دل وچ قرآن دا نور اتار رہا ہوئے حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور اتار رہا ہوئے وہ دو اپنیاں بولیاں نہیں بولی دیا بلکہ اس ویلے عبدالقادر جیلانی دا واز سنی دائے انہا کہہ کے جوڑن دی دیر اللہ نے وہ دی اندر زندگی عطا فرما دی تھی اپنے ولی دی کرامت واسطے اپنے نیک بندے دی عزت واسطے وہ اڑ گئی ہے سمجھ آ گئی اس بات تو میرا اللہ اپنے پیارے بندے نو جدوں چاہے جس طرح دی چاہے پاور بھی عطا کر سکتا ہے تصرف بھی عطا کر سکتا ہے تے طاقتاں دا مظہر بھی بنا سکتا ہے اللہ اکبر یا یا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ تے جنہ چر قرآن اور حدیث نال تعلق نہ جڑے انہ چر تک نور اندر چکے اتردا نہیں تے او گفتگو واز او دے اندر او تاثیر اللہ پھر پیدا نہیں کردا تے رہ گئی گل حضرت غوث اعظم رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی آپ فرماندے نے میں پورے 15 سال پوری ایک رات دے اندر ایک قرآن پاک دا ختم کیتا ہے پورا قرآن میں ایک رات وچ پڑھیا ہے کنے سال پورے 15 سال مجاہدے بھی کیتے مشاہدے بھی کیتے ریاضتاں بھی کیتیاں اللہ بھی کیتی رات جگہ بھی کیتے تے اللہ تعالیٰ قرآن پاک دے اندر فرمان دینے میرے بندے یعنی رحمان دے بندے انہاں دیاں شان آئے نے ایک شان میرے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی قرآن پاک دے اندر رب العالمین نے فرمایا میرے بندیاں دی شان ہے یبیتون لربہم سجدا و قیاما
فرمایا میرے بندیاں دیاں علامتاں وچوں ایک علامت ہے رحمان دے بندیاں وچوں علامتاں وچوں ایک علامت ہے فرمایا راتاں گزارتے نے سجدے کر کے راتاں گزارتے نے قیام کر کے اے تسبیحات پڑھنے والے اے تمجیدات پڑھنے والے اے تحلیلات پڑھنے والے اے اللہ اللہ کرنے والے سارے ستے ہون اے اٹھ کے مولا نو راضی کرنے والے لوگ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالی شاید اسے واسطے فرماندے نے رات پوے تے آئے رات پوے تے بے دردانو او نیند پیاری آوے درد مندانو او یاد سجن تھی تے ستیاں آن جگاوے درد مندانو او یاد سجن تھی تے ستیاں آن جگاوے رات پوے بے دردانو او نیند پیاری آوے تے درد مندانو او یاد سجن تھی تے ستیاں آن جگاوے اس لیے حضرت غوث اعظم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں من طلب العلا سخت لیالی جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرے جو بلندیوں کو چاہتا ہے وہ راتوں کو جاگا کرے آہا یہ صوفیاء یہ اولیاء یہ اللہ والے یہ صاحب زہد صاحب تقوی صاحب ورع لوگ جن میں حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود ہیں یہ راتوں کو جاگنے والے لوگ تھے یہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ تھے تے اللہ اللہ انہاں دے من وچ اتنی اتر چکی سی کہ کسی اور چیز دا خیال نہیں بس اتنا خیال ہے کہ مولا راضی ہو جائے عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ شاید ایسے موقع دے فرماندے نے باروں دسن اے میلے کچیلے تے اندر آپ حیاتی اونٹ دسن دریایا وانگوں تے جان ندی وچ ناتی تے جدوں بندے نو اینا قرب رب دا مل جائے تے پھر رب انہاں دی موڑ دا ہے بولو وہ بخاری شریف کی حدیث میں پیش کر چکا ہوں والا ان سالانی لعوت ینہو پھر بندہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں ضرور بالضرور تقید فرمائی ضرور بالضرور میں اس کو عطا کر دیتا ہوں جو بھی مانگتا ہے میں اس کو عطا کر دیتا ہوں اللہ اکبر پھر آپ دا وہ مجمع اللہ نے پھر اپنے اس بندے دی زبان اندر اتنی تاثیر اتنی قوت عطا فرمائی کہ 70,000 دا مجمع اور جنی آواز پہلا بندہ سندا پیا اونی آواز 70,000واں بندہ سندا پیا یہ پاور کنے دیتی سارے بولو کنے طاقت دیتی اللہ دے نہیں سکتا جنوں چاہے دے رب نے میرے کو یا تواڈے کو پوچھ کے نہیں دینی وہ سونے دی اپنی مرضی ہے کنوں پاور دینی ہے تے کنوں نہیں دینی تے جڑا دوست ہوئے جڑا پیارا ہوئے جڑا ولی ہوئے
جڑا اللہ والا ہوئے، جڑا راتاں نوں جاگدا ہوئے، جی علم دین پڑھ پڑھ کے پھر وقت دا قطب بنیا ہوئے، پھر اللہ انہوں پاور نہیں دے گا تے نہیں اور کی دے گا؟ کیا خیال ہے؟ پاور نہیں دے گا اس کو؟ دے گا۔ پھر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اللہ نے اینی پاور دیتی کہ اپنے مدرسے دے اندر بیٹھ کے آپ مرغ دا سالن کھانا تناول کر رہے ہیں، ایک خاتون بچے نو علم دین دی خاطر آپ دے مدرسے اندر داخل کروا گئے۔ ایک ماں بعد آئی، انہیں ویکھیا میں پتر دا حال ویکھاں تے ساڑھے عام روٹین پتہ کی ہے، جڑا پتر بڑا لائے کہ انہوں ڈاکٹر بنا دیو، جڑا واوا لائے کہ انہوں انجینئر بنا دیو، جڑا بچہ بالکل ٹھلا ٹھلا ٹردا ہے، ذہنی پرورش صحیح نہیں ہو دی، تربیت بھی اچھی نہیں کیتی، کند ذہن ہے، چلو انہوں تسی نہ حافظ قرآن بنا دیو، انہوں مدرسے داخل کرا دیو، نالے روٹیاں کر دیاں بچیاں، خرچہ بچیا، مدرسے والے جانن دیو کند ذہن بچہ جانے، تے پھر تنقید مدرسیاں ہوتے، مدارس میں ایسے ہوتا ہے، مدارس میں ایسے ہوتا ہے۔ خدا کے بندو، اللہ کے رستے میں جو بچہ دیتے ہو وہ بچہ وہ دو کہ قیامت کو سوال ہو تو تم کامیاب ہو جاؤ، وہ بچہ دو اللہ کے رستے میں، وہ بچہ دو۔ بہرحال جس طرح کا بھی آتا ہے نا، اللہ پھر اس کو سونا بنا ہی دیتا ہے، جس طرح کا بھی آتا ہے۔ یہ دین کی برکتیں ہیں، اسلام کی پاور ہے، دین کی پاور ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہونے والے قرآن کی پاور ہے، اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاور ہے کہ وہ عالم دین بنتا ہے، حافظ قرآن بنتا ہے، پھر وہی حافظ ہوتا ہے کہ جب ابا جی فوت ہونے لگتے ہیں تو کہتے ہیں بیٹے میرے پاس بیٹھو سورۃ یاسین پڑھو، میرے پاس بیٹھو سورۃ واقعہ پڑھو، میرے پاس بیٹھو سورۃ رحمان پڑھو۔ کیا خیال ہے؟ پھر ایسے ہی ہوتا ہے نا۔ لیکن بچہ جو بہت زیادہ قابل ہو اس کو دین کے لیے وقف کرو، تو جو دین کے لیے اچھا بچہ وقف کرو گے نا، قیامت کے دن آسانی ہوگی آپ کے لیے بھی۔ ہاں سوالات ہوں گے نا کہ کون سا بچہ دیا تھا میرے رستے میں، یا اللہ جڑے ڈنگا ڈنگا ٹوردا سی وہ تینوں دے چھڑیا سی، سیدھے سیدھے سارے ہاں ڈاکٹر تے انجینئر بنا دیتے۔ فرمایا اس کو ہم نے تو سیدھا کاری دیا، لیکن تو نے کیا دیا مجھے؟ کیا دیا تو نے؟ پھر اس سوال کا کیا جواب ہوگا؟ دنیا کمانے کے لیے وہ بچے دے دیے ڈاکٹروں کو، انجینئروں کو، اور دین کے لیے کون سا دیا؟ اللہ کے رستے میں کون سا دیا؟ اس سوال کے جواب میں آسانی کے لیے آپ نے غور کرنا ہے ان باتوں پہ۔ وہ خاتون آ گئی، اس نے بڑا ہٹا کٹا بچہ ٹھیک ٹھاک تھا جو غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھیجا پڑھنے کے لیے۔ وہ ایک ماہ بعد آئی تو دیکھا کہ بچہ تھوڑا سا نا ویک لگ رہا ہے، کمزور لگ رہا ہے، دبلا پتلا لگ رہا ہے، اور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرغے کے سالن کے ساتھ روٹی تناول کر رہے ہیں، اور بچہ جو ہے وہ خشک ٹکڑے چبا رہا ہے۔ کی چبا رہا ہے؟ سکیاں روٹیاں چباندا پیا۔ انہیں آ کے نہ چڑھائی کر دیتی پیران دے، انہیں آکھا پیر جی دسو بچہ کلیا سی تواڈے کول، تساں کی حال کر چھڑیا ہے دا مہینے چ؟ میں تے ٹھیک ٹھاک کلیا سی، جی میں ماواں پھر کر دیاں نے۔ پھر بڑے غصے نال اس خاتون نے گلاں باتاں کیتیاں۔ آپ نے فرمایا بی بی تینوں پریشانی کی؟ انہیں کہا پریشانی یہ آپ تسی مرغے دے سالن روٹی کھا رہے ہو تے بچے نوں تاں سکے ٹکڑے دیتے نے۔ آپ نے فرمایا اچھا تو ذرا تھوڑی دیر بیٹھنا۔ جب وہ سارے سالن سے آپ فارغ ہوئے نا، وہ ہڈیاں ایک جگہ جمع کی۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ہڈیوں کو فرمایا قم باذن اللہ، اٹھو اللہ دے حکم نال۔ تسی بھی ذرا بولو اللہ دے حکم نال، اٹھو اللہ کے حکم۔ بس اینی کہن دی دیر ہے وہ سچ مچ دا مرغا بن کے اٹھ کے کھلو گیا۔ وہ بی بی آخر کہ پیر جی آ کی؟ فرمایا جو تیرا پتر اس مقام تے پہنچے گا بھی مرغے کھائے کرے گا، اجے انہوں کھان دے سکے ٹکڑے، اے ہون سکے ٹکڑے کھائے گا تے کسے منزل تے جائے گا۔ تے جیوندیاں انہوں بریانیاں تے شوار میں لبن لگ پے نا، تے پیزے کھان لگ پے آئے، تے پھر وہ برائلر ہی بنے گا۔ ہاں جی صحیح بات، پھر نہیں اس مقام تے جاندہ ہو۔ اس مقام پہ جانے کے لیے بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، پھر بساں دی چھتاں تے بیٹھ کے سفر کرنے پیندے تھے، بساں دی باریاں لمک کے سفر کرنے پیندے نے، رات سٹیشناں تے بیٹھ کے مچھر لڑانا پیندا ہے، پھر بندہ کسی منزل تے پہنچدا ہے۔
تے جے بندہ آکھے کہ میرے چارج میرے ہونے ہی نیٹ لگ جائے تے مینوں مچھر بھی نہ کٹے تے میں دین بھی حاصل کر لا، مینوں تکلیف بھی نہ ہوئے میں دین بھی حاصل کر لا. ائمہ محدثین ایک ایک حدیث حاصل کرنے واسطے سینکڑا میل دا سفر کیتا ہے تے جا کے پانی بھی نہیں اگلے کولوں پیندے. سواری تے بیٹھیا ملدے نے بیٹھے ہی اپنی اونٹڑی دراز گوش اس تے بیٹھیا مل کے آندے نے تیرے کول فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہے؟ انہاں کیا ہے؟ انہاں کہا میں نے سنن دے نال ذرا سنا. جدو سنا دیتا انہاں کہا جناب اترو تے صحیح. فرمایا نہیں میرا کم ہو گیا، میں جس کم واسطے آیا میں وہ کم کر چھڑے ہے. میں حدیث سن واسطے آیا، میں سن نہیں، میں یہی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اگے جا کے روایت کراں گا کہ میں فلانے کو سنیے تو میں تانوں سنانا پیا. کھانا نہیں کھانا، پانی نہیں پینا، کچھ بھی نہیں کرنا، سواری دے اوتے بیٹھ کے حدیث سن کے واپس آ جاندے. اینا سفر کر کے جا کے یہ سارا کچھ کرنا پیندا علم دین حاصل کرنے واسطے. تے پھر 70,000 دے مجمع ہون تے پھر آواز پہنچدی آخری بندے تک. اور پھر یہ بھی مقام آندا ہے کہ جدوں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ آواز کردے ہون نا حضرت خضر علیہ السلام گزردے نے، حضرت خضر علیہ السلام گزرتے نے اور آپ دوران واز فرماندے نے اے خضر بنی اسرائیل ذرا رک، خضر محمدی دیاں گلاں وی سن ذرا رک. پھر ایتھوں تک مقام آندا بندے دا تے مڈوں ٹردیاں مرغے نہیں لبدے جی. پھر منزل آندی ہے حضرت صاحب آپ تشریف لا رہے ہیں، کیا کھائیں گے، کیا پسند کریں گے؟ یہ ادو ہوتا ہے جب مدرسے دیا 9-10 سال روٹیاں کھادیاں جو پکا ہوئے تنقید کیتے ہو بغیر کھادا ہوئے پھر مقام ملتے ہیں بندے. اللہ اکبر. تو پھر لوگ آتے ہیں حضرت جی فلانی تکلیف ہے، فلاں مسئلہ ہے، ذرا اللہ دی بارگاہ چرچ کر دے تہاڈی رب موڑنی نہیں. تے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ وچ چرچ کرنے والے بڑے بڑے آئے. اس تے میں گلاں بیان کراں تے وقت بڑا چاہیے ہے، اگلا جمعہ بھی میں کراں تاں وی یہ پورا نہیں ہونا. ایسے واقعات نے کنیاں تکلیفاں والے لوگ آئے. کسی نے آکھیا جی قید سالی، کسی نے آکھیا جی دریا دا پانی آ گئے، کسی آکھیا بچی جڑی ہے انہوں جن اٹھا کے لے گئے نے، کسی آکھیا ڈاکو مال لٹ کے لے گئے نے، مختلف طرح دیاں باتاں نے. لیکن غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی بارگاہ دے اندر جڑی حاضری لگوائی حضرت سلطان باہو رحمت اللہ تعالیٰ علیہ او کمال دی حاضری آپ فرماندے نے سن فریاد پیران دے پیران. اور ایک بات یاد رکھیو، ولی نو پچھاندہ ہے، وڑا نہیں پچھاندہ. ایڈا ہی آکھی جائے وڑا انج ہے، وڑا دسواں والا انج ہو سکتا ہے، وڑا انج ہو سکتا ہے، وڑا نہیں پچھان سکتا. ولی راہ ولی میں شناست، ولی ہی ولی کو جانتا ہے. اس کا شان کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے. تو سلطان باہو رحمت اللہ علیہ دے ولی ہون دے اندر کسے نو شک نہیں. حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ انہاں دے ولی ہون دے اندر کسے نو شک نہیں. سارے مندے نے انہاں نو او فرماندے نے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ فرماندے نے سن فریاد پیران دے پیران تے میری عرض سنی کن تر کے بیڑا میرا وچ کپ راتے اڑے کپڑا آندے نے مجدار جتھے پانی دی گھمن کیری ہوئے. بیڑا میرا وچ کپ راندے اڑے تے جتھے مچھ نہ بیندے ڈر دے شاہ
محبوب سبحانی شاہ جیلانی محبوب سبحانی شاہ جیلانی محبوب سبحانی وہ میری خبر لیو چٹ کر کے پیر جنا دے میرا باہو آنکھوں ذرا مل کے پیر جنا دے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج کی گفتگو میں آخری بات فرماندے نے کہ میں بغداد شریف کے اندر انٹر ہو رہے ہیں تو مینوں ایک نحیف کمزور جے جسم والا ایک نظر آیا میں آواز دیندا مینوں اے عبد القادر میری مدد کر اے عبد القادر میری مدد کر اے عبد القادر میری مدد کر اندر میں قریب گیا میں اس نے پکڑیا تے جویں جویں میں پکڑ کے ان سیدھا کر رہے ہیں نا اوپر اٹھا رہے ہیں توانا ہو رہا ہے طاقتور ہو رہا ہے پھلدا پھولدا پیا آپ نے فرمایا تو ہے کون ہے بالکل کمزور بالکل ہی ہڈیاں دا ٹانچا میں جویں جویں پکڑ کے تینوں سہارا دے رہا تیویں تیویں تو جوان ہوندا جا رہا انہیں آخیا جی میں تواڈے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم دا دین ہاں میں لوکاں دی وجہ تو بڑا کمزور ہو گیا لوکاں میرے توجہ نہیں کیتی میں کمزور ہو گیا اللہ نے توانوں اپنا دوست بنا کے بھیجیا ہے اپنا ولی کامل بنا کے بھیجیا ہے تساں مینوں دتا ہے سہارا میرے اندر طاقت آئی توانائی آئی ایویں پھر 70,000 دا مجمع نہیں سی نا توانائی آئی میرے وچ تے میں ٹھیک ہو گیا آندے نے میں اتھوں نکلیا تے میں سدھا اپنی مسجد وچ آیا مجمع وچوں ایک بندے نے مینوں پکار کے آکھیا اے محی الدین نہیں اے محی الدین اے دین نو زندہ کرنا آلیا آندے نے کدی کسی پتہ ہی نہیں سی کدی یہ نام ہے میرا لینا کسی میں نے انہیں پکارے اے دین کو زندہ کرنے والے دین کو طاقت دینے والے بس فرماتے ہیں کہ یہ میرا نام ہے محی الدین دین کو
زندہ کرنے والا۔ حضرات میں تے تسی اپنی اپنی طرفوں دین دی خدمت کریے نا تے دین ساڈا اج پھر اسے پاور دے اندر آ جائے، اسے پاور دے اندر جس پاور وچ دین اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویکھنا چاہندے نے، او دے واسطے سانو غیراں دیاں رسماں چھڈنیاں پینیاں، شادیاں دا سسٹم آسان کرنا پینا ہے، بیٹیاں جنہاں دی شادی ہوندی اس گھر تے بوجھ سانو کم کرنا پینا ہے، دین دے بالکل قریب ہونا پینا ہے اور سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے نیڑے ہونا پینا ہے۔ پھر یہ مقام کتے جا کے ملے گا کہ جدوں اسی ویکھاں گے کہ اللہ دا دین جڑا دین اسلام ہے اور پوری پاور دے نال ساڈے سامنے وے۔ میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سانو سنت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے قریب ہونا پڑے گا۔ حضرات میں چاہتا یہ ہوں کہ اگلا جمعہ بھی میں اسی پہ رکھوں تاکہ آپ دی تعلیمات ساڑھے سامنے آؤں، آپ دی عقائد و نظریات ساڑھے سامنے آؤں اور اسی اونا تے روشنی وچ اپنی زندگی دے لیل و نہار گزار کے تے اللہ دی بارگاہ وچ سرخرو ہو سکیے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔